سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم اور برادران عزیز، مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دو بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ والدین سے مربوط ہے۔ یہ بچے جو دوڑ رہے ہیں، یہ جو کھیل رہے ہیں، اس میں مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے بیان کرنے میں۔ آپ کو تو سننے میں ہونا ہی چاہیے، مجھے بیان کرنے میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، کیونکہ میرا ایک ٹاپک، ایک موضوع ہے، علمی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ذہن ادھر چلا جا رہا ہے، تو کل بھی مجھے بہت ڈسٹرب ہوگا، آج بھی بہت ڈسٹرب ہے۔ تو جن کے بچے ہیں پلیز والد یا والدہ ان کو سنبھالیں، اس طرح سے مجلس نہیں ہوتی، اس کو رسپیکٹ نہیں کہتے۔ میں التماس کرتا ہوں والدین سے کہ اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں۔ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، ایسے مجلس ہوتی ہے؟ ایسے مجلس نہیں ہوتی، یہی رسپیکٹ نہیں ہے، بے عزتی ہے مجلس کی۔ چار لڑکے ادھر سے دوڑ کے آ رہے ہیں، چار لڑکے ادھر سے دوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کمیٹی کے ذمہ دار کون ہے؟ جو کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ سنبھالنا چاہیے۔ ہمارے کلچر میں، ہمارے فرہنگ میں بہت بہت خراب مانا جاتا ہے اس کو، یعنی اصلاً اس کو مجلس نہیں کہتے، یہ کھیل تماشا ہو گیا۔ لہذا کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ عالم کا کام یہ ہے کہ عالم جو ہے جو غلط چیز ہے اس کو ممبر سے بیان کرے، متوجہ کرے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ یہ کوئی پارک تو ہے نہیں کہ چھوڑ دیا یہاں پہ بچے کھیلنے، پارک ہے یہ امام باڑہ ہے بھئی؟ پارک میں بچوں کو چھوڑا جاتا ہے کھیلنے کے لیے، امام باڑے میں مجلس ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں چھوڑا جاتا کھیلنے کے لیے کہ اس میں دوڑیں اور بھاگیں، اور ایک دم غلط بات ہے یہ۔ مجھے کل بہت تعجب ہوا، میں کل کہنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کہہ پایا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کل سے بھی زیادہ، کل ایک ہی دو بچے دوڑ رہے تھے، آج تو ماشاءاللہ چار ادھر سے چار ادھر سے۔ تو عزیزو، یہ سب چیزیں آپ ادب سکھائیں بچوں کو، تربیت سکھائیں بچوں کو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فرش عزا ہے، یہاں فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، یہاں امام سجاد آتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے جس کو پارک بنا کے بیٹھے ہیں، وہ سب دیکھ بھی رہے، کوئی بول بھی نہیں رہا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی والدین سے کہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ توجہ دیں گے اور کنٹرول رکھیں گے اس پہ، ورنہ میرا ذہن اور کہیں چلا جائے گا، آپ کا ذہن بھی کہیں اور چلا جائے گا۔
دوسری بات یہ ہے کہ آج تو میں بڑی امیدوں سے آیا تھا کہ آج جو ہے سنڈے ہے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ مجمع بہت ہوگا، آج سے لوگ سب آئیں گے، اور آج ہی سب سے کم مجمع لگ رہا ہے مجھے. لگ رہا ہے کہ لوگ محرم کو بھول کے لگ رہا ہے کہ پارکوں میں چلے گئے ہیں یا گھومنے پھرنے چلے گئے ہوں گے. ارے بھائی آج اچھا 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 ہو سکتا ہے. تب بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے، تو وہ جلوسی میں گئے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. کیونکہ آج میری تقریر کا بہت اہم رخ تھا، اس لیے مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آج بہت اہم بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آج ہی سب سے کم مجمع ہے. بہرحال جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، خبردار روئے زمین پر زمین کی اصلاح کے بعد کسی طریقے کی خرابی پیدا نہ کرنا، کسی طریقے کا فتنہ اور فساد برپا نہ کرنا. اس آیت کے ذیل میں جو عنوان ہے وہ کربلا مرکز نجات بشریت، یعنی کربلا مرکز ہے، سینٹر ہے انسان کا اور انسانیت کا. کل میں نے یہاں تک بات بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بھی بچایا اور انسانیت کو بھی بچایا. یہ کیسے ہم نے سمجھا کہ انسانیت کو بھی بچایا؟ جب ہم نے امر بالمعروف کا معنی بیان کیا، ایکسپلین کیا، اس کے ڈیپ میں گئے، اس کی گہرائی میں گئے، تو اس کے معنی کے اندر سے یہ بات نکلی کہ امر بالمعروف کے اندر آدھی شریعت ہے اور آدھی انسانیت ہے. کل کی مجلس کا خلاصہ آدھی شریعت ہے اور آدھی انسانیت ہے، امر بالمعروف کے اندر چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی. اور امام حسین نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے کربلا کے میدان میں امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین نے شریعت کو بھی بچایا اور انسانیت کو بھی بچایا. وہ کیسے انسانیت کا معنی نکل کے آیا وہ آپ کے ذہن میں بات ہوگی کل کی. میں نے دو مشینری بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف کو کا معنی تو بیان کر دیا، اس کو سمجھیں گے کیسے کہ کیا چیز امر بالمعروف ہے اور کیا چیز نہی عن المنکر ہے. میں نے بتایا تھا اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے، کوئی معیار ہے، کوئی میزان ہے، کوئی مشینری ہے. میں نے بتایا تھا دو مشینری ہے. ایک مشینری کا نام وحی الہی ہے، دوسری مشینری کا نام عقل انسانی ہے. لیکن کل کی بات مجھے خود پتا تھا، احساس تھا کہ سخت بحث ہے، آسان نہیں تھی کل کی بات. یہ آپ نے سن لیا، یہ آپ کا جو ہے بڑکپن ہے. بہت سخت بات تھی کل کی، ایسا نہیں ہے کہ آسان بات تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے کل کی بات کو سنا اور سراہا. تو اے عزیزو، یہ جو دو مشینری میں نے بتائی تھی کل، وحی الہی اور عقل انسانی کی، تو بات یہ ہے کہ اس مشینری میں ڈالیں گے جس چیز کو، تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ معروف ہے کہ منکر ہے. تو یہ تو سب لوگ نہیں کر سکتے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہی الہی کو سمجھ سکتا ہے. بھائی وحی الہی کا مطلب سمجھے آپ، یعنی قرآن، یعنی حدیث قدسی، یعنی رسول کی حدیث، یعنی ائمہ کے اقوال. تو یہ کون سمجھ سکتا ہے وحی الہی کو؟ جس کو عربی آتی ہو، جو عربی پہ مسلط ہو، جو منطق فلسفہ جانتا ہو، علم فقہ جانتا ہو، علم اصول جانتا ہو، اور علم تاریخ جانتا ہو، علم احادیث جانتا ہو، درایا جانتا ہو. علم درایا کیا، یہ ساری چیزیں اس میں اگر وہ جانے گا تب جا کے وہ قرآن اور حدیث سے وہ سمجھ پائے گا کہ کیا چیز معروف ہے کیا منکر ہے. تو یہ تو بہت سخت کام ہے. یہ عام پبلک یہ کیسے سمجھ سکتی ہے؟ یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، جو قم میں پڑھتے ہیں یا نجف میں پڑھتے ہیں، جو مرکز علم میں ہیں، حوزے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ طریقہ جو میں نے کل بیان کیا، معروف کو سمجھنے کا، منکر کو سمجھنے کا، یہ عام پبلک تو نہیں سمجھ سکتی. یہ تو پڑھا لکھا طبقہ، وہ بھی علماء کا طبقہ سمجھ سکتا ہے. میں نے کہا پروردگار عالم یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی مجھے ایسا آسان طریقہ بتا دے تاکہ ہماری عوام بھی سمجھ جائے کہ کیا معروف ہے کیا منکر ہے. پروردگار عالم نے جواب دیا، اسی قرآن میں دقت کرو، تمہیں اس کا
کا حل مل جائے گا. جب میں نے قرآن میں غور کیا تو مجھے ایک آیت ملی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پر محمد والے محمد صلی اللہ. میں نے کہا پروردگار اس آیت میں کیا ہے, اس سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کہا اس کا ترجمہ پڑھو. ترجمہ میں نے پڑھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر طریقے کا رجس دور رکھوں. یعنی اہل بیت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس سے ہر طریقے کا رجس دور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا رجس کا معنی سمجھو. میں نے کہا رجس کا معنی کیا ہے؟ کہا ظاہری نجاست اور باطنی نجاست کو رجس کہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. ظاہری نجاست اور باطنی نجاست کو رجس کہتے ہیں. ظاہری نجاست کیا ہے؟ جیسے مثلا خون ہے, مردار ہے, مثال کے طور پر شراب ہے, اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہری نجاست ہے. جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ باطنی نجاست ہے. جیسے کفر ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. شرک ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. حسد ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. تکبر ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. غرور ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ عزیزو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری نجاست کہلاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باطنی نجاست کہلاتی ہے. میں نے کہا پروردگار اس کو اور واضح کر. تو پروردگار عالم نے کہا یاد رکھنا رجس کا دوسرا نام منکر ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. رجس کا دوسرا نام منکر ہے. یعنی جو چیز اہل بیت سے دور ہے, جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. یعنی رجس اہل بیت سے دور ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر اہل بیت سے دور ہے. تو میں نے کہا پروردگار یہ تو بہت سخت کام ہے, میں کہاں تک گننا شروع کروں, کس کس چیز کو شمار کروں؟ منکر تو بہت زیادہ ہے, رجس تو بہت زیادہ ہے, نجاست ظاہری بہت زیادہ ہے, نجاست باطنی بہت زیادہ ہے. تو پروردگار عالم نے کہا میں تم کو ایک کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں, یاد رکھنا تم کو گننے اور شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھو کیا چیز اہل بیت سے دور ہے. جو چیز اہل بیت سے دور ہے وہ منکر ہے, جو اہل بیت سے نزدیک ہے وہ معروف ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب اگر کوئی خصلت ہو, کوئی صفت ہو, کوئی عمل ہو, اہل بیت کے اندر کوئی صفت ہے, اہل بیت کے اندر کوئی خصلت ہے, اہل بیت کوئی عمل انجام دے رہے, تو یہ سمجھو کہ یہ معروف ہے. اور اگر کوئی صفت, کوئی خصلت اہل بیت سے دور ہے, کوئی عمل انجام نہیں دے رہے ہیں, تو یہ سمجھو کہ وہ منکر ہے. اب یہ چاہے صفت ہو, چاہے خصلت ہو, چاہے عمل ہو, چاہے کوئی انسان ہو, اگر کوئی انسان بھی اہل بیت سے نزدیک ہے تو یہ سمجھو کہ معروف کا مصداق ہے. اور اگر کوئی انسان اہل بیت سے دور ہے تو سمجھو منکر کا مصداق ہے. لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ عمار معروف ہے, میثم تمار معروف کا مصداق ہے, اور کیا نام ہے مقداد, میثم مقداد, سلمان, یہ معروف کے مصداق ہیں. اسی طریقے سے یزید اہل بیت سے دور ہے, معاویہ اہل بیت سے دور ہے, ابو سفیان اہل بیت سے دور ہے. یزید منکر کا مصداق ہے, ابو سفیان منکر کا مصداق ہے, معاویہ منکر کا مصداق ہے. اے عزیزو جو چیز اہل بیت سے دور ہے وہ منکر ہے, جو قریب ہے وہ معروف ہے. اب وہ چاہے صفت ہو, چاہے خصلت ہو, چاہے عمل ہو, چاہے کوئی انسان. سمجھ میں آیا کہ یزید اور حسین میں جو جنگ تھی یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی, معروف اور منکر کی جنگ تھی. اسی لیے حسین نے یزید کے ہاتھ میں
सलावत। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी, ये मारूफ और मुनकर की जंग थी। मारूफ कभी मुनकर की बैत नहीं कर सकता, इसीलिए हुसैन ने क्या कहा, मिसली ला युबायो मिसला, मेरे जैसा यजीद की बैत नहीं कर सकता, मैं नहीं। मेरे जैसा का मतलब क्या है, यानी मेरे जैसा का मतलब ये कि जितने मारूफ हैं कोई भी एक मारूफ मुनकर की बैत नहीं कर सकता। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा। अब लोग हमारे जवानों के जहन में शुबहा डालते हैं और मुनहरिफ करने की कोशिश करते हैं कि बैत तो नहीं की इमाम हुसैन ने, लेकिन इमाम हुसैन तो कत्ल कर दिए गए, इसका मतलब हुसैन हार गए, यानी मुनकर जीत गया, मारूफ हार गया। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, कत्ल कर दिए गए। ये अजीजों वो ये जहन में डालते हैं कि इमाम हुसैन की हार हुई करबला के मैदान में और यजीद की जीत हो गई, नऊजुबिल्लाह। मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि हारा कौन है और जीता कौन है करबला के मैदान में, मारूफ या मुनकर, हुसैन या यजीद। अजीजों याद रखना, हार और जीत का मेयार क्या है, पहले ये समझो। दो आदमी जब आपस में जंग करते हैं, दो मुल्क जब आपस में जंग करते हैं, दो इंसान जब आपस में लड़ते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? जवानों बहुत तवज्जो चाहता हूं, उनका मकसद क्या होता है लड़ाई का, कि जो चीज वो चाह रहा है मुखातब सामने वाला, वो उसको मिल जाए, यानी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जिस चीज के लिए वो मेहनत जहमत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उस चीज को हासिल कर ले। तो पता चला कि हार और जीत का मेयार कत्ल होना या जिंदा रहना नहीं है, मकसद को हासिल करना है। ये अजीजों, हुसैन मकतूल है, लेकिन हुसैन का मकसद क्या था और यजीद का मकसद क्या था? यजीद अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं हुआ? हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए? यजीद का मकसद क्या था कि नमाज को खत्म कर दिया जाए, रोजा को खत्म कर दिया जाए, उसूल दीन फुरूए दीन को मिटा दिया जाए, अल्लाह का नाम मिटा दिया जाए, इमामत और नबूवत को खत्म कर दिया जाए। हुसैन का मकसद क्या था? तौहीद को बाकी रखा जाए, उसूल दीन फुरूए दीन को बाकी रखा जाए, दीन को जिंदा रखा जाए, ये हुसैन का मकसद था। ए अजीजों, ये मेयार नहीं है कि कौन कत्ल हुआ और कौन जिंदा रहा, कौन कातिल है, कौन मकतूल है। यानी फतह का मेयार ये है कि मकसद किसको हासिल हुआ, कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ। तो ए अजीजों, आप तारीख उठा के पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए। हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए, उसूल दीन भी आज बाकी है, फुरूए दीन भी बाकी है, अल्लाह का नाम भी बाकी है, नबी का नाम भी बाकी है, नबूवत भी बाकी है और इमामत भी बाकी है। इसीलिए जब सईद सज्जाद से पूछा गया, मौला करबला की जंग में कौन हारा कौन जीता, तो इमाम सज्जाद ने कहा था, अगर आजान में मेरे नाना रसूल खुदा का नाम लिया जाए तो हमारी जीत है, और अगर आजान से ये निकाल दिया जाए तो ये जीत की। सलवात पढ़िए। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, फतह का मेयार कत्ल होना या जिंदा रहना नहीं है, फतह का मेयार और क्राइटेरिया मकसद। यजीद चाहता था कि अल्लाह का नाम मिट जाए। कल यजीद ने पानी बंद किया था, और आज कोई पानी पे पाबंदी लगा सकता है? आज पानी दुनिया में आम है। तो अजीजों, मैं असल मौजू की तरफ आना चाह रहा हूं, ये मुकद्दमा था असल मौजू की तरफ आने के लिए। कल
क्या बात हुई थी कि इमाम हुसैन ने अम्र बिल मारूफ करके दीन को बचाया और इंसानियत को बचाया। अम्र बिल मारूफ किस लिए किया था इमाम हुसैन ने? सवाल ये, अम्र बिल मारूफ था किस लिए? ले तलबिल इस्लाह, इस्लाह करने के लिए इमाम हुसैन ने अम्र बिल मारूफ किया। क्यों इस्लाह करने के लिए? अजीजों, एक जुमला कहता हूं, अलबत्ता आखिर में इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन अभी कह दे रहा हूं, क्यों इस्लाह के लिए अम्र बिल मारूफ किया था? क्योंकि इस्लाह के नतीजे को निजात कहते हैं। मैंने कहा था करबला मरकज निजात बशरियत, करबला मरकज है, सेंटर है निजात का। तो इमाम हुसैन ने इस्लाह इसलिए किया ताकि निजात मिले, इस्लाह के नतीजे को निजात कहते हैं। अजीजों, लिहाजा हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इमाम हुसैन ने किस तरीके से इस्लाह की। इस्लाह का जब तक माना नहीं समझेंगे, ये जो इस्लाह का नतीजा जिसको निजात कह रहा हूं मैं, ये नहीं समझ में आएगा। तो निजात को समझने के लिए इस्लाह का माना समझना होगा, बहुत जरूर, बहुत तवज्जो चाहता हूं। बहुत ही यानी क्या उसको बोलते हैं, अहम मोड़ पे मैं आया हूं। बस आज तक आप इसको थोड़ा सा तहम्मुल कर लीजिए, कल से बहुत आसान बहस आ जाएगी। ये दो मजलिस बहुत सख्त थी, यानी कल की और आज की। बस आज सख्त जो है, सख्ती जो है उसकी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, कल से एकदम आसान मजलिस हो जाएगी। लेकिन बहुत क्या उसको बोलते हैं, बेस है ये आज की मजलिस एकदम समझने के लिए। जो मौजू मेरा है समझ लीजिए कि उसकी जान है, उसकी रूह है। अजीजों, इस्लाह का माना क्या है? जब तक इस्लाह का माना नहीं समझेंगे, निजात समझ में नहीं जाएगी। उलमा कहते हैं कि इस्लाह का माना समझने के लिए सबसे पहले हमको फसाद का माना समझना होगा। फसाद किसको कहते हैं? कहते हैं तो रफुल अशिया बे अज़दादिहा, चीजें अपोजिट से समझी जाती हैं। जैसे दिन को समझना है तो रात को समझो, नूर को समझना है तो जुल्मत से समझो, जुल्म को समझना है तो अदालत से समझो, सदाकत को समझना है तो झूठ से समझो। यानी अपोजिट चीजों से। इसी तरह हमको इस्लाह को समझना है तो जो इस्लाह का अपोजिट है लफ्ज, उसको फसाद कहते हैं। तो हमें फसाद को पहले समझना होगा, फसाद का माना क्या है, तब हमें इस्लाह का माना समझ में आएगा। आमतौर से जब हम फसाद का लफ्ज जहन में आता है तो हमारे जहन में क्या आता है? कोई दंगा, खून रेजी, बम विस्फोट, मार काट, खून रेजी, ये सब हमारे जहनों में आता है। लेकिन ये फसाद का एक मिसदाक हो सकता है। फसाद का माना बहुत वसी है, जिसमें से एक ये माना भी आ सकता है। सिर्फ यही माना नहीं है फसाद का। अजीजों, आज मैं इसी चीज को साबित करना चाह रहा हूं कि इस्लाह किसको कहते हैं और फसाद किसको कहते हैं। मुख्तलिफ मिसालें दूंगा और इसी मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हाथ है, पांव है, सर है, मिसाल के तौर पर सीना है, आंख है, नाक है, कान है, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अब मेरा सवाल बहुत गौर से सुनेगा, नतीजा बहुत देर में निकलेगा, याद रखिएगा। लेकिन नतीजा निकलने के समझने के लिए ये सब आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा देर में निकलेगा। जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ अगर किसी का काट के, पांव काट के, सर काट के अगर एक जगह रख दिया जाए जमीन पे, हाथ अलग हो, पांव अलग हो, सर अलग हो, तो क्या हम उसको इंसान कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन हाथ को अपनी जगह जोड़ दिया जाए, पांव को अपनी जगह रख दिया जाए, सर को अपनी जगह रख दिया जाए, आंख अपनी जगह हो, कान अपनी जगह हो,
اور جیسے ایک جسم میں جو جہاں ہے وہاں ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ انسان کہیں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں. دوسری مثال، اب یہ انسان تیار ہو گیا مکمل. انسان کو جنگل میں اکیلا ایک انسان کو رکھ دیا جائے تو کہنے کا مطلب ہم اس کو قوم کہہ سکتے ہیں؟ ایک اکیلے انسان کو جنگل میں رکھ دیا جائے، آپ کہیں گے قوم اس کو کہ نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. جب ویسے ہی سینکڑوں انسان، ہزاروں انسان اکٹھا ہو جائے اور ایک بستی میں، ایک سوسائٹی میں، ایک جگہ وہ رہنے لگے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ قوم ہے. پہلے ایک انسان تھا، اب ایک قوم ہو گئے، چونکہ اسی کے جیسے سینکڑوں اور ہزاروں انسان تیار. تو عزیزوں پتہ چلا مختلف افراد جب اکٹھا ہوتے ہیں تو قوم بنتی ہے، اور جب مختلف قومیں ایک جگہ رہنے لگتی ہیں تو علماء کہتے ہیں اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. ایک انسان قوم نہیں ہے، مختلف انسان جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کو قوم کہا جاتا ہے. جب مختلف اقوام ایک جگہ رہتی ہے تو اسے سوسائٹی کہا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ سب مقدمہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے. اب یہاں سے بہت غور سے سنیے گا. یہ عمارت جو بنی، امام بارگاہ ہے یا مسجد جو بھی ہو، داخلہ تک مثال کے طور پر یہ دیوار جب بن رہی تھی یہاں پہ تو اس میں کتنے ہزار اینٹ لگی ہوگی؟ اندازہ جو بھی ہو 5,000 10,000 اس دیوار میں اینٹ لگی ہوگی، یا 2,000 4,000 جو بھی لگی ہو دیوار جو بنی ہے اس کی. اب بہت توجہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جتنی اینٹ اس دیوار میں لگی ہے اتنی ہی اینٹ کو اگر یہاں سامنے یہاں پہ رکھ دیا جائے تو کیا شکل اور صورت اس کی نظر آئے گی؟ مثال کے طور پر اگر 5,000 اینٹ یہاں لگی ہے دیوار میں، یا 10,000 اینٹ لگی ہے، اور 10,000 اینٹ کو یہاں پہ رکھ دیا جائے میدان میں یہیں پہ، تو ایک انبار بنے گا، ایک ڈھیر بنے گا. تو اے عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، وہی اینٹ دیوار میں ہے تو خوبصورت دیوار نظر آ رہی ہے، اتنی ہی اینٹ ہم نے یہاں رکھ دیا تو ایک انبار ہے، ایک ڈھیر نظر آ رہا ہے. فرق کیا ہے بھائی؟ اس میں بھی افراد اکٹھے کیے گئے ہیں. افراد کا مطلب ایک اینٹ، 2 اینٹ، 10 100 1000 وہ سب افراد ہیں. اس میں بھی اینٹ ہی کے افراد ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ڈھیر نظر آ رہا ہے. 5,000 10,000 اینٹ کا ایک انبار ہے، یہاں ایک خوبصورت دیوار نظر آ رہی ہے. عزیزوں بہت توجہ چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ کہا کہ مولانا اصل میں یہ جو 5,000 اینٹ دیوار میں لگی ہے، ایک مستری نے اپنے حساب سے ان اینٹوں کے جو تناسب تھے، جو کنیکشن تھے، جو رابطہ تھا آپس میں اینٹوں کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اینٹ کو جب رکھا تو ایک خوبصورت دیوار بنی. ایک اینٹ کا دوسرے سے کنیکشن، اس کی مناسبت، اس کی ترتیب، اس کا رابطہ، تو ایک دیوار بنی. لیکن یہاں جو اینٹ رکھی ہوئی ہے اس میں اس کنیکشن کو، اس ترتیب کو، اس مناسبت کو دھیان میں رکھا نہیں گیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. یہاں سے علماء سمجھانا چاہتے ہیں کہ فساد اور اصلاح کا مطلب کیا ہے. علماء کہتے ہیں کسی چیز کے اجزاء کو، پارٹس کو، اس کے حصے کو ایک دوسرے کی مناسبت سے، ایک مناسبت اور ترتیب کے ساتھ رکھنے کا نام اصلاح ہے. اور کسی چیز کے اجزاء اور پارٹس کو اس کی مناسبت کو ذہن میں نہ رکھ کے اکٹھا رکھنے کا نام فساد ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. یعنی آپ اگر
کسی چیز کے اجزاء اور اس کے پارٹس کو، ذرا سخت بحث ہے لیکن نتیجہ بہت اچھا آئے گا، پارٹس اور اجزاء اور اس کے بھاگ اور اس کا جو حصہ ہے اس کو آپ مناسبت رکھ کے ترتیب کے ساتھ اس کو ایک دوسرے کے کنیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ساتھ میں آپ اس کو رکھیں تو اس کو کہتے ہیں اصلاح، اور اس کنیکشن کو، اس ترتیب کو، اس مناسبت کو، اس تناسب کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ اب میں دوسری مثال سے آپ کو اور واضح کروں، یہاں سے اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں زیادہ حکیم ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہے لیکن کم ہے۔ بیمار آدمی حکیم کے پاس جاتا ہے، یہ سب مثالیں دے رہا ہوں اس تک پہنچنے کے لیے جہاں مجھے جانا ہے، اور سب کا کنیکشن ہے ایک دوسرے سے، یاد رکھیے گا۔ حکیم کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فلاں بیماری ہے، ہمیں کوئی دوا دیجیے۔ مثال کے طور پر ایک حکیم کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بیماری کا علاج ہے، مجھے ایک معجون بنانا پڑے گا۔ معجون سمجھتے ہیں نا، جو حلوہ جیسا ہوتا ہے لیکن دوا ہوتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ بنا دیجئے معجون، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے جوانوں، میرے دوستوں۔ کہا لیکن میرے پاس اس معجون کے اجزاء نہیں ہے، میرے پاس اس معجون کے پارٹس اور اجزاء نہیں ہے، تم لے کے آؤ تو میں معجون بنا دوں گا اور تمہاری دوا تیار ہو جائے گی۔ کہا اچھا اس کے اجزاء کیا ہے، معجون کے پارٹس کیا ہے؟ کہا مجھ کو پیور دودھ چاہیے، اصلی زعفران چاہیے، اصلی شہد چاہیے، اس میں پستہ چاہیے، بادام چاہیے، کشمش چاہیے، مختلف چیزیں سب سمجھانے کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ سب معجون کے اجزاء ہو گئے، پارٹس ہو گئے، کیا؟ دودھ، زعفران اور کیا؟ پستہ، بادام، شہد، یہ سب معجون کے پارٹس ہیں، اجزاء ہیں، یہ سب ملیں گے تو معجون بنے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ دوا بنانے کے لیے تیار ہے حکیم، کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں میرے پاس لے کے آؤ تو میں تم کو معجون بنا کے دوں گا، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اگر بیمار انسان نقلی دودھ لے آ کے اس کو دے تو معجون فائدہ کرے گا؟ شہد میں شکر ڈال کے لے آ کے اس کو دے نقلی تو یہ فائدہ کرے گی؟ اگر زعفران نقلی اس کو دے دیا جائے تو یہ فائدہ کرے گی؟ بادام اگر ایکسپائر ہو تو یہ فائدہ کرے گی، اس کی ڈیٹ نکل گئی ہو؟ اے عزیزو، تو پتا چلا کہ اگر معجون میں بنانا ہے تو اس کا پارٹس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے۔ اصل میں سوال یہاں سے ہے کہ کب اجزاء میں تناسب ختم ہو جاتا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، کب پارٹس کے اندر مناسبت ختم ہو جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دو صورت ہے کہ جب جو چیز ہے اس کے جو اجزاء ہیں، جو پارٹس ہیں، دو صورت میں مناسبت ختم ہو جاتی ہے، اور جب مناسبت ختم ہو جائے گی پارٹس میں تو فساد آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کب؟ کہتے ہیں کہ جب خود پارٹس خراب ہو گئے ہوں، جیسے دودھ نقلی ہے، شہد نقلی ہے، مثال کے طور پر زعفران نقلی ہے، تو وہ جب اس کو مکس کرے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پارٹس میں کیا تناسب اور مناسبت پیدا نہیں ہوگی۔ جب مناسبت پیدا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معجون فائدہ نہیں کرے گا۔ کیوں فائدہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ معجون کے اندر فساد آ جائے گا۔ کیوں فساد آ جائے گا؟ کیونکہ اجزاء میں خرابی ہے۔ جب اجزاء میں، پارٹس میں خرابی ہو تو مناسبت نہیں آئے گی، تناسب نہیں آئے گا۔ جب تناسب نہیں آئے گا تو معجون میں فساد پیدا ہوگا۔ جب معجون میں فساد پیدا ہوگا تو فائدہ نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب دوسری چیز کب اجزاء میں مناسبت نہیں پائی جاتی؟ دوسری چیز کیا ہے کہ جب اجزاء میں مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود اجزاء خراب ہو تو مناسبت ختم، فساد پیدا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اجزاء اصلی ہیں، اجزاء میں خرابی نہیں ہے، دودھ اصلی ہے، شہد اصلی ہے، بادام اصلی ہے، زعفران اصلی ہے، لیکن جو حکیم ہے مکس کرنے والا وہ نیم حکیم ہے۔
کتنی ڈالنی ہے، دودھ کتنا ڈالنا ہے، زعفران کتنی پڑنی ہے، بادام کتنا ڈالنا ہے، وہ نیم حکیم ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ کس چیز کو کتنا مکس کرنا ہے، تب بھی معجون میں فساد آ جائے گا۔ کیونکہ وہ زیادہ کم کر دے گا تو مناسبت پیدا نہیں ہوگی، جب معجون میں مناسبت پیدا نہیں ہوگی تو معجون میں پھر بھی فساد آ جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تھوڑا سا آپ کا موڈ فریش کرنے کے لیے ایک مثال دوں، میں ایران میں ایک بار ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی سیریل آ رہا تھا، میں نے دیکھا اس میں کسی کا کاروبار تھا، وہ پیپر کا وغیرہ پیپر چھاپ کے وہ بیچتا تھا، اس کی مشین جو تھی پیپر چھاپ کرنے کی وہ خراب ہو گئی، اس نے بنانے والے کو بلایا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بنانے والے کو بلایا، اس نے چاروں طرف دیکھا، کہ بھائی بنا دے، میرا کاروبار رکا ہوا ہے، میرا بزنس جو ہے رکا ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھو کہ کہا کہ ٹھیک ہے میں بناؤں گا، لیکن $1000 مجھے چاہیے بنانے کا، میری اجرت۔ کہا ٹھیک ہے میرا تو سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے، تم بنا دو۔ کہا ایک ہتھوڑی لے کر آؤ، وہ ہتھوڑی لے کر آیا، اس نے ایک جگہ کس کے مارا اور کہا کہ جاؤ تمہاری مشین چالو ہوگی۔ تو کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی ایک ہتھوڑی مارنے کا $1000، ایک ہتھوڑی مارنے کا $1000۔ وہ کہہ رہا ہے بیوقوف، یہ ایک ہتھوڑی مارنے کا نہیں لے رہا ہوں $1000، کہاں مارنا تھا اس جگہ مارنے کا $1000 لے رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے، بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب نیم حکیم ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دودھ کتنا ڈالنا ہے، کیسر کتنی ڈالنی ہے، زعفران کتنا ڈالنا ہے اور بادام کتنا ڈالنا ہے، تو معجون میں فساد آ جائے گا۔ اے عزیزو، اب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے شریعت ایک سسٹم ہے، حکومت ایک سسٹم ہے، اخلاق ایک سسٹم ہے، سوسائٹی ایک سسٹم ہے، سوسائٹی ایک سسٹم ہے، اس کے مختلف پارٹس ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ اگر سوسائٹی کے پارٹس خراب ہو جائیں گے تو سوسائٹی میں فساد ہوگا۔ اخلاقیات ایک سسٹم ہے، اخلاقیات کے مختلف پارٹس ہیں، اگر اخلاقیات کے پارٹس اور اجزاء خراب ہو گئے تو اخلاقیات میں کیا فساد پیدا ہوگا۔ اے عزیزو، شریعت ایک سسٹم ہے، شریعت کے پارٹس ہیں، شریعت کے اجزاء میں اگر خرابی پیدا ہوگی تو شریعت میں فساد ہوگا۔ حکومت ایک سسٹم ہے، حکومت کے اجزاء ہیں، حکومت کے پارٹس میں خرابی پیدا ہوگی تو سیاست میں فساد پیدا ہوگا۔ شریعت ایک سسٹم ہے، شریعت کے مختلف بھاگ ہیں، اس کے پارٹس ہیں، اصول دین ہے، فروع دین ہے، امامت ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیے یزید نیم حکیم تھا، اس نے شریعت کے سارے پارٹس کو خراب کر دیا تھا، اخلاقیات کے سارے پارٹس کو خراب کر دیا تھا، حکومت کے سارے پارٹس اور اجزاء کو خراب کر دیا تھا، شریعت کے سارے پارٹس کو خراب کر دیا تھا۔ کربلا میں حسین نے اپنا خون پلا کے شریعت کے سارے پارٹس کو زندہ کر کے اسلام کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، درود پر محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھا آپ نے، ایک چیز کو سمجھانے کے لیے کہاں سے کتنی مثالیں لے کے آپ کو میں لے کے آیا۔ صرف کہنا مجھے یہ تھا کہ شریعت کے مختلف پارٹس ہیں، مختلف اجزاء ہیں۔ کیا پارٹس ہیں؟ اصول دین، فروع دین، روزہ، نماز، اسی طرح اخلاقیات کے پارٹس ہیں۔ اخلاقیات کے پارٹس بہت سارے، بہت زیادہ ہیں، اسی کو ہم انسانیت کہتے ہیں۔ حکومت کے پارٹس ہیں، اسی کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ یزید نے صرف شریعت کے پارٹس کو خراب نہیں کیا تھا کربلا کے میدان میں، اخلاقیات کے سارے پارٹس کو بھی خراب کر دیا تھا، انسانیت کو خراب کر دیا تھا، حکومت کے سارے پارٹس کو خراب کر دیا تھا۔ لہذا یزید کے زمانے میں حکومت میں بھی فساد تھا، اخلاقیات میں بھی فساد تھا، شریعت میں بھی فساد تھا۔ حسین نے اپنی جان دے کر کربلا کے میدان میں
نے اخلاق کے پارٹس کو بھی بچایا، یعنی انسانیت کو بھی بچایا، شریعت کے پارٹس کو بھی بچایا، حکومت کے پارٹس کو بھی بچایا۔ یہ ہے نجات کا مطلب جو میں لے کے چلا تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بھی بچایا اور انسانیت کو بھی بچایا، اسلامی حکومت کو بچایا۔ اور نہیں، اسلامی حکومت کہاں تھی؟ انشاءاللہ کل میں اس کی اور تفصیل بیان کروں گا کہ کس ٹائپ کی اس کی حکومت تھی یزید کی، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں جزئی طور پر بیان کروں گا کہ کیا کیا چیزیں خراب کیا تھا اس نے۔ وہ جو میں پارٹس بول رہا ہوں، اجزاء بول رہا ہوں، کل آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے طریقے کے اجزاء تھے، وہ کیا کیا تھے جس کو خراب کیا تھا۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے کربلا میں کون سا کام انجام دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے عزیزو، اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا الہ الہ است حسین۔ آپ سمجھے اس میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں؟ خدا کی قسم اگر اسی شعر کی کوئی ایکسپلین کیا جائے تو ایک اشرہ اس میں تیار ہو جائے۔ ایک بات خالی آپ کی سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین کا مطلب سمجھے؟ یعنی دین کو بچایا، اسی لیے تو انہوں نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نماز کیا ہے؟ دین ہے کہ نہیں؟ روزہ دین ہے کہ نہیں؟ حج دین ہے کہ نہیں؟ خون سے دین ہے کہ نہیں؟ عزیزو بہت توجہ چاہتا ہوں، کہیں دوسری طرف ذہن نہ چلا جائے۔ نماز دین نہیں ہے، روزہ دین نہیں ہے، حج دین نہیں ہے، خمس و زکات دین نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اے عزیزو، نماز دین نہیں ہے، جزء دین ہے، روزہ دین نہیں ہے، جزء دین ہے، حج دین نہیں ہے، جزء دین ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین کل دین ہے۔ نماز جزء دین ہے، روزہ جزء دین ہے، حج جزء دین ہے، اور یہ جو کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کہ دین است حسین، حسین کل دین ہے، یعنی حسین کو، حسینیت کو اگر آپ نے لے لیا تو پورا دین آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ اگر حسین کو چھوڑ کے اگر روزہ نماز کو لیں گے تو آپ ادھورے مسلمان کہلائیں گے، اور اگر حسین کو لیں گے تو آپ پورے مسلمان کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول کی پشت پہ حسین سوار ہوئے تھے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تو رسول نے حسین کو نہیں ہٹایا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیوں رسول نے حسین کو نہیں ہٹایا؟ یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے اے حسین میری پیٹھ سے ہٹ جاؤ، میں سجدے میں ہوں، میں نماز کی حالت میں ہوں۔ رسول جواب دیں گے اے نادان تجھے نہیں معلوم، نماز جزء دین ہے، حسین کل دین ہے، کل دین کو ہٹا کے نماز نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حسین کا بچپنا تھا اور حسین جو ہے کھیلتے کھیلتے رسول کی پشت پہ جا کے بیٹھ گئے، سوار ہو گئے۔ مجھے ہنسی آتی ہے، بتائیے کھیلتے کھیلتے بچپنا تھا، وہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے رسول کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ہمیں جس کے کھیل میں اللہ کی مرضی شامل ہو تو اس کی عبادت میں کتنی شان ہوگی؟ جس کے کھیل میں اللہ کی مرضی شامل ہو اس کی عبادت میں کتنی شان ہوگی۔ بس عزیزو اس سے زیادہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، مسائل بھی پڑھنا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ حسین نے
दीन को बचाया, इंसानियत को बचाया, दीन और इंसानियत को बचाया। कहाँ से पता चलता है? जब हम अम्र बिल मारूफ का माना करते हैं तो उसकी डीप में जाते हैं तो ये बात निकल के आती है। और निजात कैसे दी करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दीन को और इंसानियत को? क्योंकि जितने पार्ट्स थे दीन के, शरीयत के, वो सब यजीद ने खराब कर दिया था, और जितने पार्ट्स थे अखलाकियात के जो अज्जा थे उसको खराब कर दिया था, हुकूमत के जितने अज्जा थे उसको खराब कर दिया था। लिहाजा हुसैन ने हर एक सिस्टम जो था, शरीयत का सिस्टम, अखलाक का सिस्टम, हुकूमत का जो सिस्टम था, उसके अज्जा को खराब जब कर दिया था तो उसमें फसाद पैदा हो गया था, और हुसैन ने उस अज्जा को निजात दी। और अजीजों, आज 5 मुहर्रम है। आज आपके सामने 2 बच्चों का मसाइल पढ़ना है जिनका नाम है औनो मोहम्मद। तारीख लिखती है कि जब जनाब ज़ैनब की शादी होने वाली थी और अब्दुल्ला का जब पैगाम आया तो इमाम अली ने ये शर्त रखी थी अब्दुल्ला से कि मैं इस शर्त में ज़ैनब की शादी करूंगा कि जब ज़ैनब का भाई हुसैन कभी सफर करेगा तो ज़ैनब भी हुसैन के साथ सफर में जाएगी। और ये शर्त निकाह में रखी गई थी। अजीजों, वो वक्त आ गया जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो ज़ैनब ने कहा कि भैया मैं आपके साथ करबला चलूंगी। तो हुसैन ने कहा ज़ैनब पहले जाओ अपने शौहर अब्दुल्ला से इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत देंगे तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ज़ैनब आती है, जनाब अब्दुल्ला सो रहे थे, सरहाने बैठ के रोने लगी। ज़ैनब की आंख से जब आंसू गिरे हैं अब्दुल्ला के रुखसार पे तो अब्दुल्ला की नींद खुली। कहा ज़ैनब तुम गिरिया क्यों कर रही हो? कहा कि अब्दुल्ला मेरा भैया हुसैन सफर पे जा रहा है और मैं भी उनके साथ जाना चाह रही हूँ, तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। क्या तुम्हारी इजाजत है कि मैं हुसैन के साथ सफर करूं? अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब इसमें तो इजाजत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी तो अमीरुल मोमिनीन ने यह शर्त रखी थी कि जब हुसैन कभी सफर करेंगे तो ज़ैनब साथ में जाए। अजीजों, अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब जाओ, मेरी इजाजत है, और मेरे दोनों बच्चे को भी लेके जाओ, औनो मोहम्मद को। अगर जरूरत पड़ गई तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना हुसैन पर, और एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। अजीजों, हुसैन का काफिला तैयार हुआ और मदीने से करबला पहुंचा, यहाँ तक कि शब आशूरा। तारीख कहती है कि सब लोग अपने अपने खैमों में थे। शब आशूर हुसैन खैमों का तलाया फिर रहे थे, जाके देख रहे थे, सबके खैमों का मुशाहिदा कर रहे थे। एक मर्तबा हुसैन ने इरादा किया कि जरा ज़ैनब के खैमे में आके देखें क्या माजरा है। अभी खैमे के बाहर ही थे कि तारीख कहती है कि ज़ैनब अपने बच्चों को समझा रही थी, हुसैन के कानों में ये आवाज आई। हुसैन खड़े होके सुनने लगे। ज़ैनब दोनों बच्चों को सामने बैठा के कह रही है, हे औनो मोहम्मद, कल से यहाँ जंग शुरू होने वाली है, कल से यहाँ जिहाद शुरू होने वाला है। अगर तुमने सबसे पहले अपनी जान कुर्बान नहीं की तो तुम्हारी माँ तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। अजीजों, ज़ैनब कह रही थी कि औनो मोहम्मद, अगर बनी हाशिम के जवानों से पहले तुमने अपनी जान नहीं दी तो ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी। ये बात इमाम हुसैन सुन रहे थे। अजीजों, आंखों में आंसू आए, यहाँ तक कि सुबह आशूर आई, पैगाम कुर्बानी आम हुआ। अंसार जंग करते रहे, यहाँ तक कि सारे अंसार जब शहीद हो गए तो अब जिगर के टुकड़ों की बारी आई। छोटे छोटे 2 बच्चे खैमे से निकले, इमाम हुसैन के पास आए, कहा मामू जान हमको लड़ने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने सर से पांव तक देखा, कहा औनो मोहम्मद, अभी तुम्हारे बाप जिंदा हैं, मैं कैसे तुमको लड़ने की इजाजत दूं? ये अजीजों, औनो मोहम्मद ने
جا کے جناب زینب سے کہا کہ مامو جان اجازت نہیں دیتے. زینب حسین کے پاس آتی ہے, کہتی ہے بھیا میں نے آج تک کبھی کوئی سوال نہیں کیا تم سے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی ہوں آج ایک چیز مانگنے آئی ہوں, اس کا انکار مت کرنا. زینب نے کہا اے بھیا میرے بچوں کو جانے دو اور شہید ہو جانے دو. عزیزو حسین نے زینب کی بات کو قبول کیا. تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں چلے. جنگ شروع ہوئی, بچے شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے, دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے تھے. غضب کی جنگ لڑی, ایسی جنگ لڑی کہ دنیا دیکھ رہی تھی. اے عزیزو بچے دشمن کے کنٹرول سے باہر تھے. کافی دیر ہو گئی, دشمن بچوں کو کنٹرول نہ کر پایا. ایک مرتبہ یزید کے فوج کا کمانڈر کہتا ہے کہ ارے یہ کوئی بنیا بکال کے خاندان کے نہیں ہیں, یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں, اس طریقے سے ان بچوں کو نہیں مارا جا سکتا. ایک ساتھ سب مل کے ان پہ حملہ کرو تب ہم ان پہ قبضہ ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. عزیزو تاریخ کہتی ہے یزید کی ساری فوج ایک ساتھ چاروں طرف سے مل کے ان بچوں پہ حملہ کیا. چھوٹا بھائی زخمی ہو کے زمین پہ گرا, آواز دی اے بھیا میری مدد کو آؤ. بڑے بھائی نے کہا اے محمد جلدی مت کرو میں ابھی آتا ہوں. یہ عزیزو اس کے بعد دشمنوں نے بڑے بھائی پہ حملہ کیا, زخمی ہو کے زمین پہ گرے, آواز دی اے مامو جان میری خبر لیجئے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا اے عباس اے علی اکبر میدان کربلا میں چلو. اے عزیزو حسین عباس علی اکبر میدان کربلا میں آئے, لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا, اور محمد دم توڑ چکے ہیں. حسین نے کہا عباس ان کی لاشوں کو لے کر خیمے میں چلو. عزیزو آزادارو عباس نے علی اکبر نے لاش کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر آئے. عزیزو تاریخ کہتی ہے ابھی تک کبھی بھی کسی بھی شہید کا لاشا جب خیمے کے پاس آتا تھا تو سب سے پہلے زینب آ کے دیکھتی تھی, لیکن جب آنو محمد کا لاشا آیا ہے تو زینب کا پتہ نہیں ہے. پوچھا گیا زینب کہاں ہے؟ فضہ نے کہا شاید خیمے میں ہوگی. جب فضہ خیمے میں گئی کیا دیکھا, زینب سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے پروردگار تقبل ھذا القربان, میری اس قربانی کو قبول کر لے. عزیزو فضہ نے زینب کا بازو پکڑا, کہا شہزادی خیمے سے باہر آئیے, اونو محمد آئے ہیں. زینب نے کہا کیا اونو محمد آئے ہیں, میں ان کا دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے کہا تھا اگر وہ زندہ آئیں گے تو میں ان کا دودھ نہیں بخشوں گی. فضہ نے کہا شہزادی آپ پہلے باہر تو نکلیے, آ کر دیکھیے تو کیا ماجرا ہے. زینب خیمے سے باہر نکلی, کیا دیکھا دو چھوٹی چھوٹی لاشیں اونو محمد کی زمین پہ رکھی ہوئی تھی. اے عزیزو زینب نے دونوں لاش کے درمیان مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. عزیزو آزادارو لیکن ایک عجیب بات ہے, اتنے مصائب اتنے دکھ اتنے غم کربلا میں ڈھائے گئے تمام شہزادیوں پر, تمام اہل حرم پر, خاص طور سے جناب زینب پر, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ زینب پورے سفر میں کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام, شام سے لے کے دوبارہ کربلا, پھر کربلا سے مدینہ, اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. اے عزیز تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا تو سب نے شہیدوں کی لاش پہ اپنے کو گرا دیا. زینب نے حسین کی لاش پہ اپنے کو گرایا, ام کلثوم نے عباس کی لاش پہ اپنے کو گرایا, اور ام لیلا نے علی اکبر کی لاش پہ گرایا. لیکن تاریخ کہتی ہے 2 بچوں کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جب کوفہ و
اور شام سے جب شام کے زندان میں زینب پہنچی ہے اور وہاں بھی سب نے ماتم کیا، کبھی عباس کا ماتم، کبھی علی اکبر کا ماتم، کبھی علی اصغر کا ماتم، لیکن انو محمد کا ماتم نہیں ہوا۔ تاریخ کہتے یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب رہائی ہونے لگی قید خانہ شام سے، سب کے سر پیش کیے گئے، حسین کا سر پیش کیا گیا، زینب نے بڑھ کے لے لیا، علی اکبر کا سر پیش کیا گیا، ام لیلا نے بڑھ کے لے لیا، علی اصغر کا سر پیش کیا گیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا، عباس کا سر پیش کیا گیا، ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا۔ اے عزیزو، اسی میں دو سر رکھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون کہتی ہے جناب زینب سے، اے شہزادی، آخر ان دو بچوں کی ماں کہاں ہے؟ کیا ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اس کا کوئی سر لینے والا نہیں ہے۔ اے عزیزو، زینب تڑپ گئی، کہنے لگی ہے مومنہ ایسے نہ کہے، ارے ان بچوں کی ماں میں زینب ہوں۔ کہا اے شہزادی پھر آپ روتی کیوں نہیں ہے؟ زینب نے کہا ذمہ داری کا بانجھ میرے سر پہ ہے، اگر میں اپنے بچوں پہ روؤں گی حسین پہ گریا کون کرے گا؟ رباب کو کون سنبھالے گا؟ ام لیلا کو کون سنبھالے گا؟ اے عزیزو، زینب کے اوپر ذمہ داری کا بانجھ تھا، اپنے بچوں پہ رو نہ سکی۔ لیکن ذرا تصور تو کرے، اے عزیزو، زینب حسین کی بہن ضرور ہے لیکن دو بچوں کی ماں بھی تو ہے۔ ارے زینب کے دل میں بھی تو ماں کی ممتا ہے، کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے جب رہائی ہو گئی کربلا میں 3 دن سے لے کے 7 دن تک یہ قافلہ رہا، لیکن اولو محمد میں گریا نہیں کیا، یہاں تک کہ کربلا سے یہ قافلہ مدینے آیا، رسول کی قبر پہ زینب نے حسین کا پرسا دیا، فاطمہ زہرا کی قبر پہ حسین کا پرسا دیا، امام حسن کی قبر پہ حسین کا پرسا دیا۔ تاریخ کہتی ہے زینب نے وہ اولو محمد پہ گریا نہیں کیا، لیکن اے عزیزو، جب ساری ذمہ داری کا بعد، جب ساری ذمہ داری نبھا چکی، ذمہ داری کا بعد ٹوٹا، جب زینب آخر میں عبداللہ کے گھر پہنچی، اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں اولو محمد رہتے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بستر پہ نظر پڑی، ماں کی ممتا اجاگر ہوئی، کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے بیٹو، اے اولو محمد، ارے تمہاری ماں سونے کا انتظار کر رہی ہے، کیا آج گھر نہیں آؤ؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے درود تہذیب فرما، ہم کو ان کے اعمال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔